اللہ نے محبت ذوق شوق دے نال سارے بول اونچی آواز دے نال اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ لیخرجکم من الظلمات الی النور وکان بالمؤمنین رحیما۔ تو جو ہے یہ پیچھے رات میں جو بھی آ رہا ہے ادب کا ایست زیر آسمان از عرش نازک تر نفس گم کرتا می آئی جنید و بایزیدی جہاں۔ اعزاز ہے اس در پہ سوالی ہونا، محمل ہے یہاں جناب عالی ہونا۔ اٹھتے ہیں دعا میں خالی ہاتھ، بھرنے کے لیے ہے شرط خالی ہونا۔ یوں کی جلی جلائی روٹی تو نہیں، جتنا تو خود ہے اتنی کھوٹی تو نہیں۔ سجدے میں ستنا رگڑتا ہے کیوں آخر یہ پیشانی ہے کسوٹی تو نہیں۔ فرمایا کہ هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ لیخرجکم من الظلمات الی النور وکان بالمؤمنین رحیما۔ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین۔ لہجے میں گداز عارفاں پیدا کر، لہجے میں گداز عارفاں پیدا کر، لطف آئے وہ انداز بیاں پیدا کر۔ حق بولے، حق دکھائے، حق جس میں رہے، وہ دل، وہ نگاہ، وہ زبان پیدا کر۔ دروازہ فضل کھٹ کھٹائے تو صحیح، دل میں جو مقاصد ہیں وہ بتائے تو صحیح۔ منہ مانگی مرادوں سے بھروں گا جھولی، لیکن میرے در پر کوئی آئے تو صحیح۔ دنیا میں رسول انس و جاں آتے ہیں، پیغمبر آخر الزمان آتے ہیں۔ میلاد مناؤ اے مقدر والو، سلطان رسولان جہاں آتے ہیں۔ وہ جانے جہاں حبیب رب العالی والشمس والصورت بادامت بالا، فخر حسن و حسین و زہرا و علی، مکی مدنی رسول کملی والا۔ حضرات گرامی، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہر سال اس اللہ کے پاکیزہ گھر میں میلاد مصطفیٰ کی محفل منعقد ہوا کرتی ہے۔ بیٹھے ہو بھی سارے؟ یہ جو باتیں ہوتی ہیں نا، یہ رات دن کی جو بات لوگ باتیں کرتے ہیں، مسجد میں آ کے اسی باتیں کو دوبارہ چھیڑ دیتے ہیں، کیونکہ یا دن کی باتیں ہوتی ہیں یا رات کی باتیں ہوتی ہیں۔ یہ دنیا ہے، اس دنیا میں ہر بات کی باتیں ہوتی ہیں۔ دن رات تمہاری محفل میں دن رات کی باتیں ہوتی ہیں، کچھ بات نہیں ہوتی لیکن بے بات کی باتیں ہوتی ہیں۔
جس بات کی باتیں ہوتی ہیں اس بات کی کوئی بات نہیں، اور جس بات کی کوئی بات نہیں اس بات کی باتیں ہوتی ہیں۔ جس بات پہ اتنی بات پڑی اس بات میں کوئی بات نہ تھی، جب بات میں بات آ جاتی ہے تب بات کی باتیں ہوتی ہیں۔ اور تھوڑی چپ تو بھی صدقے ویسے دیکھو نا پنجابی دے کھوپڑے ہونے نا پٹھے ہونے پٹھے ہونے اتنا بولتے ہیں کہ پتہ چلتے کہ ایک بندے نال لڑ کے نا انہوں نے مار دے سن جیسے اللہ رسول کا ذکر ہوئے تھے اینے خاموش بیٹھے ہونے پتہ لگے کہ کوئی زبان ہی نہیں جی الگپو و شپو تراوت المغز ایک گپ شپ جڑی ہے آپ کہتے ہیں کہ مغز تو تر کہتے ہیں تے جڑا اللہ رسول کا ذکر سن کے بندہ ہوتا دماغ ہی تر نہ ہوئے دیکھ ہوئے کی کہ بنتا ہے نمازی بھی جھگڑتا بھی ہے ہر روز غریبوں کو رگڑتا بھی ہے یا چھوڑ میری نماز یا کبر اپنا جھکتا بھی ہے کم وقت اگڑتا بھی ہے لہجے سے رونت منو تو نہ گئی گردن میں جو تھی اکڑ وہ سرے منہ نہ گئی کیوں کر تیرے سجدے کو میں سجدہ جانوں اب تک تیرے سر سے کبر کی منہ نہ گئی کیونکہ مولانا نے ماشاءاللہ علمی گفتگو فرمائی مت کے حوالے سے ماشاءاللہ انہوں نے بندیال کے علماء سے جو منطق پڑھی ہے وہ بندیالوی علامہ عطا محمد بندیالی رحمت اللہ علیہ عام حضرت تاجدار گولڈا حضرت سیدنا غلام محی الدین بابو جی کے مرید بھی تھے فیض یافتہ بھی تھے نگاہ بابو جی نے بھر دیا اس میں رنگ اپنا نگاہ بابو جی نے بھر دیا اس میں رنگ اپنا کرم سے دیکھتا ہے اس لیے ہر ایک گلی سے نصیر بے گواہ کی ہے یہی دل سے دعایا ہمیں بھولے جہاں میں صدقائے مہر علی سے بابو جی وہ تھے میرے جد پاک حضرت امام الاولیاء سیدنا پیر امام شاہ صاحب فرماتے تھے کہ بابو جی ایسا شیخ کے کامل ہے آپ کے زمانے میں کوئی ہم اثر کوئی پیر نہیں علمی حوالے سے عملی حوالے سے اور بابو جی کا چہرہ ہی ایسا تھا کہ لوگ باہر ملک والے انگریز ہوتے تھے یہودی باقی جتنے بھی ہندوستان میں گئے تو سکھ بھی آپ کے چہرہ انور کو دیکھ کر مسلمان ہو گئے جس ملک میں گئے وہاں آپ کا تازہ جو بیان ہوتا تھا وہ قوالی آپ سنتے تھے لوگوں کو سنایا کرتے تھے حضرت بابو جی جہاں بھی گئے فیض مصطفیٰ دیتے گئے اور لوگوں کو کلمہ شریف پڑھاتے گئے حضرات گرامی یہ محفل میلاد شریف کی محفل ہے اتنا بڑا علمی خطاب آپ نے سنا کیونکہ ان کے بعد علمی گفتگو آسان نہیں کہ بے علم نہ تم افطارہ شناخت بغیر علمی کے تو آپ کی پہچان ہی نہیں ہو سکتی بیٹھے ہوئے نہیں بیٹھے میرا خیال میں سبحان اللہ کہ چپکے سے مسکرانا چپکے سے باتیں کرنا اندھیری راتوں میں آنا جانا گلے کو ملنا کہاں گیا ہے وہ تو آپ ادھر ہی کرتے ہیں اللہ کے گھر میں بھی ایسا کر رہے ہو کہ نظر ملا کر کسی نے یارو نظر کا جادو چلا دیا ہے نہ جانے کیسی دکھائی آنکھیں کہ پل میں اپنا بنا لیا ہے نہ دل کو راحت نہ چین شب کو یہ کیسی الجھن میں آپ پھنسا ہوں خدا ہی جانے کسی نے مجھ پہ یہ کیسا جادو چلا دیا سبحان اللہ آپ کا یہ حال رہا میرے خیال میں گھر پہنچنا بھی مشکل ہو جائے گا اتنی خاموشی نعرہ تکبیر اللہ رسالت خلافت
आमद, मरहबा सरकार की आमद, मरहबा सरकार की आमद। मरहबा स्पीकर वाला बंद करो ना यार, उसी बोलो ना अल्लाह के बंदे हो। सरकार की आमद, मरहबा सरकार की आमद, की आमद, की आमद, की आमद, की आमद, की आमद, की आमद। किबला शाह साहब तो मौलाना ने इल्मी गुफ्तगू फरमाई। मैंने कहा ये खामोश बैठे हैं, इनको ज़रा शेरों से जगाओ। क्यों भी मज़ा आ रहा है कि नहीं? मज़े की बात है प्यारे, ज़रा सुन, मुझे धोखा हुआ है, मैं नहीं हूँ। क्योंकि नौजवान बैठे हैं माशाअल्लाह, कोई इधर बैठा है, कोई इधर, ना इधर ना उधर, दर से उधर। उम्मीद चश्मे मुरफ़त कहानी बाकी, ज़रा बातों का सिर्फ टेलीफोन रहा। तो अपने अपने कामों में मस्त है। कोई चीज़ अदब बड़ी चीज़ है, सबसे बड़ी चीज़ है अदब। बड़े बड़े बुजुर्ग सादा लोग बनते थे, लेकिन अदब बड़ा होता था। उनको देखो, उनका चाल चलना, उठना बैठना आदाब थे और यहाँ के मुताबिक होता था। होते पढ़े लिखे नहीं होते थे, लेकिन उनके फैज़ और यहाँ का फैज़ ने उनको पढ़ा लिखा बना दिया। लेकिन तुम पढ़े लिखे होगे कि पढ़ोगे लिखोगे बनोगे खराब, खेलोगे कूदोगे बनोगे नवाब। ऐसे हो रहा है कि बड़े पे मुरब्बत, बड़े पे वफा हो। जवान बैठे हो गई, नौजवान जो बैठा फिर हाथ पकड़ के मुझे पता चला कि कौन नौजवान है। बूढ़े तो बूढ़े होते हैं कि ऐ जवानों तुम्हें क्या मालूम जवानी का। अरे बूढ़ों से पूछो कि जवानी क्या है। कि बड़े पे मुरब्बत, बड़े पे वफा हो, मगर दिल के लेने में तुम एक बला हो। फकत मैं नहीं कह रही है ये दुनिया, हंसी हो महजबी हो नौजवान हो। नौजवानी का सबूत हो दो जी। तो ज़ात-ए गिरामी आयत करीमा मैंने तिलावत की कि हुवल्लज़ी युसल्ली अलैकुम। अल्लाह फरमाता है कि अल्लाह वो ज़ात है जो तुम पर रहमतें फरमाता है, और उसके फरिश्ते भी, ताकि तुम्हें निकाले अंधेरों से नूर की तरफ। और वो मोमिनों के साथ मेहरबान है। किसके साथ मेहरबान है? मोमिनों के साथ। जो मोमिन बैठा है वो बोले। हम तो कुर्सी पर बैठे हैं, वो तो फानी है, अरबाब तरब की कुर्सी, दायम कायम है सिर्फ रब की कुर्सी। जस्टिस हो गवर्नर के वजीर आजम, दीमक की लपेट में है सबकी कुर्सी। क्योंकि ये तरीका मुस्तफ़ा है, रद्दी तो नहीं। मैसी का इलाका है फतेहपुर, वहाँ गुलखानी शरीफ का प्रोग्राम था। एक मसलक वाले दूसरे मसलक वाले बैठे थे, क्योंकि हमारे ये रिश्तेदार हैं, खानदार वाले हैं, हमारे हैं। मैं कहती कोई मसला नहीं, जो गैर थे उनकी बात ही का, जो अपना था वो गैर हुआ। हम प्यार करें तो कैसे करें, सोच विचार में रहते हैं। मैं कोई मसला नहीं, कोई मसले वाला बैठ जाए, मैं इतराज नहीं, लेकिन हमारे मसले को छेड़ना नहीं करते। मेरे साथ ही बैठे थे, उन्होंने कहा कि यार 18 साल हो गए मुझे खिताब करते करते। किसी ने पीर साहब को फोन कर दिया कि हमारे कुरखाने में आ जाओ, किसी ने मुझे फोन कर दिया। 18 साल कैसे मैंने पहली बार ही देखा है। मैं कि पीर साहब आए हैं कि आपको तकलीफ हो गई, परेशान हो गया। वो पीर थे, गद्दियां थी जिनकी मोहताज। अरे गद्दी का जो मोहताज हो वो पीर नहीं, लेने के लिए फकीर बन जाते हैं, किस्मत हो तो अमीर बन जाते हैं। लोगों का अंदाज़े तरक्की है, क्या खूब कुछ बन न सके तो पीर बन जाते हैं। मैं क्या तकलीफ हो गया। मौलाना ने बयान करवा लिया, मुझे उन्होंने टाइम दिया, मैंने खुतबे के बाद यही शेर मैंने अदा किया। ये तर्क़े मुस्तफ़ा है, रद्दी तो नहीं, मीरास है सबकी तेरी जद्दी तो नहीं।
اس میں نہ دکھا رد و بدل کے جوہر، اسلام تیرے باپ کی گدی تو نہیں۔ عالم ہے تو پھر جہول کیوں بنتا ہے؟ ارے فاضل ہے تو پھر فضول کیوں بنتا ہے؟ اپنے اوپر کوئی تازہ شریعت نہ اتار، امت ہے تو پھر رسول کیوں بنتا ہے؟ میں نے کہا کہ جا پاس نہ اس کے جو بلائے نہ تجھے، تو منہ نہ لگا جو منہ لگائے نہ تجھے، جہاں دیکھ ذرا پستی کو نہ بیٹھ ایسی جگہ کوئی اٹھائے نہ تجھے۔ بیٹھ جا میرے سامنے کہ نماز عشق ادا کروں۔ دور ہوتے ہوتے آخر دور اتنے ہو گئے، دل میں رکھ کے پھر بھی ان کو دور ہی پاتا ہوں۔ ماشاءاللہ دورہ حدیث کر رہے ہیں علامہ قادری صاحب جو مدرسہ انوار روم میں آپ دورہ حدیث ادھر ہی ہے ماشاءاللہ دورہ شریف کر رہے ہیں۔ ایک ان کے قدر ہیں جو حضرت کے استاد العلماء فضل الرحمان صاحب کے پاس ہے، آپ ادھر ہیں۔ ردینا قسمت الجبار فینا لنا علم وللجہال مال فإن المال يفنى عن قریب وإن العلم يبقى لا يزال۔ کیسی حق نے لکھی تیری صفت و ثنا یا علی مرتضی یا علی مرتضی، تیرا رتبہ تو عالم میں شیر خدا یا علی مرتضی یا علی مرتضی۔ چوتھے یار تے پاک رسول کے تم، سر کے تاج تے زہرا بطول کے تم، جو نبی نے کہا کیا تو نے آنا یا علی مرتضی یا علی مرتضی۔ بیٹھے ہو بھائی پنجابی لوگ ہیں، ہم تو سرحدی لوگ ہیں۔ حضرت ارشاد نصیر الدین نصیر ہمارے پاس ہے، فرماتے کہ سرحد کی آندھی دانی میں کوئی بولا ہاں، لیکن پنجابی سب کو آندھی نہیں دل تک کہتے پنجابی بولو۔ تم بول رہے ہو مستقل میرے خلاف، میں بول اٹھا تو پھر کیا ہوگا؟ حضرات گرامی، کیونکہ محفل آپ میلاد مصطفیٰ کی محفل ہے، ہر رات سنتے رہتے ہیں، کیونکہ رات ساری جناب خوب رہی، انتظاری جناب خوب رہی، ہم نہ پہنچے گھر تو بے قراری جناب خوب رہی۔ کیونکہ محفل میں نے حضرت سے کہا کہ مجھے پہلے ٹائم دو کہ مجھے زیادہ ہی جگراتے ہیں، تھکاوٹ ہے۔ ہمارے پاس جو مرید ہوتے ہیں وہ بھی ہم پر قبضہ جما کے آتے ہیں، ہم تھوڑے دیر کے لیے گھر جائیں، پیر صاحب آپ گھر باہر نہیں بیٹھے کہ کسی غیر ملک میں نہیں دیکھتے، نہیں گیا آپ۔ ہمارے مرید بھی ایسی طبیعت کیا ہے، 2 منٹ بیٹھے پھر کدھر ہے پیر صاحب کدھر ہے، بیٹھے ٹھیک ہے، ہماری بستی میں بڑی ساری پیروں کیا ہے، اور وہ کہتے ہیں آگے چلے آگے چلے آگے چلے، ویک کے آئی کوئی ویکھے نہ۔ تو ایسے ہی ایک رات کے 2 بجے گھر پہنچے، صبح نماز ہوئی کہ پھر ماشاءاللہ کبھی آنا کبھی جانا، نہ کچھ کہنا نہ کچھ سننا، جیسے آپ بیٹھے خاموش ہیں وہ مرید کیسے ہوتے ہیں کہ سخیاں سے اموال بربے ترن بخیلہ تمیسیم و ضربے ترن۔ ایک پیر صاحب کے ملتان تو انہوں نے کہا کہ جب ملتان جاتے ہیں تو ناشتہ بھی ہم گھر سے لے کے جاتے ہیں۔ آج مریدوں کا یہی حال ہے، ہمارا حال تو ان کو سنانا نام پر، لیکن اگر پوچھے وہ افسانہ نہ کچھ کہنا نہ کچھ سننا، غم فرقت میں مر جانا نہ کچھ کہنا نہ کچھ سننا، اگر پوچھے وہ افسانہ نہ کچھ کہنا نہ کچھ سننا، بسے مردن جب تم سے ہو سکے تو میری غربت پر فقط تشریف لے آنا، نہ کچھ کہنا نہ کچھ سننا۔ آخری کچھ باتیں میں کر کے جانتا ہوں، کیونکہ آئے تھے ابھی نہ بیٹھے نہ بٹھا سکے، اپنی دل کی دل میں حسرت ہے، نہ سن سکے نہ سنا۔ امام یوسف صاحب کے پاس ایک آدمی آئے،
بڑی شکر صورت بڑی بنا کے کہ صورت میں ہوں اگر نگینوں کی طرح، اور فرق ہے سیرت میں زمینوں کی طرح۔ عالی نسبوں کے گھر میں بعض اوقات اولاد نکلتی ہے کمینوں کی طرح۔ شکل و صورت بنا کے بیٹھے ہیں۔ مولانا امام یوسف صاحب ڈر گئے۔ کیوں ڈر گئے؟ کہ بڑا علمی مقام والا آدمی بیٹھے ہیں سامنے، بولوں اور کیا بولوں؟ اس کے سامنے میں کیسے درس پڑھاؤں؟ مدرس تھے، عالم دین تھے، امام تھے وقت کے۔ آپ جب وہ آدمی آتا تھا نا، آپ خاموش ہو جاتے تھے کہ ارباب نظر کی چپ کو چپ مت سمجھو، یہ چپ ہی تو ہے اہل معانی ہو۔ آپ خاموش ہو جاتے تھے۔ کافی دیر گزر گئے، 6 مہینے میرے خیال میں یا 3 مہینے بس غالباً۔ ایک دن آپ نے پوچھا یار اسے پوچھ لو، اتنے بڑے عالم ہیں، کیا چیز ہے؟ ہمیں آتے ہیں پریشان کر دیتے ہیں، کیوں پریشان ہے طبیعت آج کل، کیا کسی سے ہے محبت آج کل، اللہ اللہ کس قدر مرغوب ہے، اس کا نقشہ اس کی صورت آج کل۔ آپ خاموش ہو جاتے ہیں۔ آپ نے پوچھ لیا آپ روزانہ آتے ہیں، کوئی بات ہے تو پوچھ لیا، خاموشی بیٹھ جاتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ روزہ ہے نا، روزہ رکھتے ہو نا بھی؟ جی رمضان شریف کے روزے آپ کی طرح اللہ ہی حافظ ہے۔ اپنا اللہ ہی حافظ ہے۔ امام یوسف آپ نے پوچھا کہ آپ بتائیں کہ مسئلہ ہے کیا بات ہے؟ کہ روزہ کس وقت افطار ہوتا ہے؟ ہم نے کہا جب سورہ غروب ہو تو افطار ہوتا ہے۔ لیکن اگر سورہ غروب ہی نہ ہو تو پھر افطار کیسے کریں گے؟ انہوں نے کہا بس یہی میں نے پوچھنا تھا۔ حضرات گرامی نزہت المجالس کے اندر لکھتے ہیں قبضۃ من نورہ ثم قال کونی حبیبی انت عشقی وانا عشق کا۔ میں اللہ کریم نے اپنے نور کی مٹھی باندھ کر فرمایا میرا حبیب ہوگا، انت عشقی وانا عشق کا، اے میرے حبیب تو میرا عشق ہے اور میں تیرا عشق ہے۔ ثم قدم اسمہ علی العرش، اللہ نے عرش پر آپ کا نام لکھا تاکہ ملائکہ پہچانے، عرش والے بھی اور جنت کے دربار بھی پہچان لے یہ وہ نبی ہے جو اول بھی ہے، آخر بھی ہے، ظاہر بھی ہے، باطن بھی۔ وہ نبیوں وآدم بین الماء والطین، تفسیر روح البیان والے لکھتے ہیں انہ کان نبیا بالفعل عالما بنبوتہ، حضور بالفعل نبی تھے، اپنی نبوت کو جانتے ہیں۔ جو عشق نبی میں مست ہوا، کیا بات ہے اس مستانے کی، عاشقوں کی لذت کوئی کیا جانے، یہ بات نہیں سمجھانے۔ بیٹھے ہو بھائی سبحان اللہ سارے کیا ہو گئے؟ وہ کس قدر اب بے رخی اچھی نہیں، میں وہی ہوں آشنا کچھ یاد ہے، وقت رخصت کیا ہوا کچھ یاد ہے، کیسے بچھڑے ہم بلا کچھ یاد ہے، عید کے دن کیا ہوئی تھی گفتگو، کیا کر لے مل کر کہا کچھ یاد ہے، چپکے رات کو آنا تیرا اور زمانہ ہاتھ کا کچھ یاد ہے۔ توجہ ہے جتنے بیٹھے ہوئے میری طرف توجہ، آواز توجہ۔ حضرت سید الملائکہ جناب جبریل امین حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ توجہ ہے بھائی، اس نہیں بولے تھے اور سریکی بولے نا، تو سمجھ آمین نہ، کیونکہ سمجھ کے سمجھو، سمجھنا بھی ایک سمجھ ہے، سمجھ کے جو راہی سمجھے میری سمجھ میں نہ سمجھے۔ حضرت سید الملائکہ
جناب جبرائیل امین آئے حضور کی خدمت میں، یا رسول اللہ، اللہ نے خلط وجود عطا فرمایا 18,000 برس اللہ نے حکم دیا عرش کے نیچے ساکن ہونے کا۔ یا رسول اللہ 18,000 برس رہا، اللہ نے کوئی گفتگو نہ فرمائی، کوئی کلام، کوئی خطاب نہیں فرمایا۔ 18,000 سال بعد اللہ نے فرمایا اے جبرائیل من انا، میں کون ہوں؟ جبرائیل امین نے عرض کی انت الواحد القہار العزیز الجبار فی اللیل والنہار۔ اللہ نے کہا جبرائیل من انت، جبرائیل امین کہنے لگے انا العبد الذلیل الخاضع المنکار، یا اللہ تیرا بندہ ہوں، تیرا بندہ ہوں، عاجزی والا، انکساری والا، تیرا فرما بردار۔ 18,000 برس اللہ نے پھر خطاب نہیں فرمایا، 18,000 سال گزر گئے۔ اللہ میں جبرائیل مانا میں کون ہوں؟ جبرائیل نبی عرض کرنے لگے انت خالقی، انت رازقی، انت وارثی، انت محیی، انت ممیتی۔ رب تعالیٰ نے فرمایا من انت، اے جبرائیل تو کون؟ جبرائیل نبی عرض کرنے لگے انا العبد الضعیف المسکین المستقیم۔ 18,000 برس اللہ نے پھر خطاب نہیں فرمایا، 18,000 سال بعد اللہ نے اے جبرائیل ماننا میں کون؟ جبرائیل نبی عرض کرنے لگے انت خالق ہو، انت رازق ہو، انت وارث ہو، انا العبد العائد الخاضع الخاشع۔ اللہ نے فرمایا جبرائیل امین بہت اچھا جواب دیا تم نے۔ جبرائیل امین کہتے ہیں کہ میں جرات کر کے توجہ ہے بھائی، ایسی حماقت توجہ میری طرف توجہ، کیونکہ ایک آدمی گیا تھا پھول کو دیکھنے کے لیے باغ میں، پھول نے دیکھا ہی نہیں، پھول نے توجہ نہ فرمائی، انہوں نے کہا کہ اے پھول میں تمہیں دیکھ کر آیا ہوں، تم کدھر دیکھ رہے ہو؟ تم کدھر دیکھ رہے ہو؟ میں تمہیں دیکھ رہا ہوں، تم ادھر دیکھ رہے ہو۔ جو محفل آج ہے وہ آج ہے، کل ہو نہیں سکتی، ہمارے بعد پھر یہ رنگ کے محفل ہو نہیں سکتی۔ اللہ نے فرمایا جبرائیل بہت اچھا تم نے جواب دیا۔ جبرائیل نبی کہتے ہیں کہ میں جرات کر کے اپنے مالک کی بارگاہ میں عرض کرنے لگا یا باری تعالیٰ، یہ فرما کہ مجھ سے پہلے بھی کوئی مخلوق تو نے پیدا فرمائی ہے؟ اللہ نے سامنے دیکھا تو نور نظر آیا۔ کیا نظر آیا بھائی؟ نور آنکھوں میں تو چہروں پہ اجالے ہوں گے، ارے مصطفیٰ بالوں کے انداز نرالے ہوں گے، جنتی وہ ہے جنہیں ان کی شفاعت میں یقین، وہ جو منکر ہے جہنم کے حوالے۔ آپ نے چاند دیکھو نا، چاند کو چاند دیکھا، چاند دیکھا کہ چاند نکلا تو کیا میں پہچان گئی ہوں، توری ہر عطا کو میں جان گئی۔ اے زلیخا تو یوسف پہ صدقے ہوئی، کملے والد نے میں قربان گئی۔ چاند چودھری کا چاند ہو، پورے شباب پر نور دیکھو، پوری کائنات کو روشنی دے رہا ہے وہ چاند۔ اس کی چاروں طرف دیکھو تو نور ہے، نور کے 4 حالے ہیں۔ جبرائیل امین ایسا کرنے لگے یا یہ نور ہے، یہ 4 حالے ہیں، یہ کیا ہے؟ فرمایا دائیں جناب صدیق اکبر ہے، میں جناب فاروق اعظم، سامنے حیدر کرار، پیچھے عثمان غنی۔ یا اللہ
کہ تاج برگزیدہ کیسے ہے؟ رب تعالیٰ نے فرمایا یہ نور میرے محبوب کا ہے، چار اس کے یار ہیں۔ اے جبرائیل میں بھی محبت کرتا ہوں، تو بھی محبت کر، اور جو محبت کرے گا جنت میں اعلیٰ مقام عطا کروں گا، جو ان سے دشمنی کرے گا اپنے قہر میں مبتلا کر کے جہنم کے ایندھن بناؤں گا۔ اے جبرائیل تو بھی محبت کر، میں اللہ بھی محبت کروں۔ بڑی شادماں ہے یہ امت تمہاری، جی کیا مسئلہ ہے؟ کافی مشکل آ جاؤ ادھر آ جاؤ، ابھی سانس چل رہے ہیں، کہیں تم چلے نہ جانا ہے، میری زندگی ہے تم سے، کہیں تم بدل نہ جانا۔ یہ بتایا میں شعر میں نے پڑھ لیا، ایک شعر بھی ہے، ایک غزل بھی ہے، لیکن عاشق جہاں لے جائیں گولڈ شیپ کی قوالی ہوتی ہے، وہ محبوب قوال حاجی محبوب علی جب پڑھتے تھے، میرے دادا حضرت امام الاولیاء بیٹھے ہوتے تھے، سامنے حضرت بابو جی کی تصویر ہوتی ہے، پھر سننے کا مزہ بھی ہو رہا تھا، سنانے والے بھی سننے والے بھی کاملین ہوتے تھے۔ اب تو ماشاءاللہ کہ ابھی تم طفل مکتب ہو، سنبھالو اپنے جوہر کو، یہ طوطے کسی فصلوں کے بڑا نقصان کرتے ہیں۔ تو حضرات گرامی فرمایا کہ وَالَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ، اللہ وہ ذات ہے جو تم پر رحمتیں برساتا ہے، اس کے فرشتے بھی، تاکہ تمہیں نکالے اندھیروں سے نور کی طرف، اور وہ مومنوں کے ساتھ مہربان ہے۔ ایمان والوں پر محمد عربی کے طفیل یہ نعمت فرمائی جا رہی ہے، محبوب کے واسطے سے محبوب کی امت پر فضل کیا جا رہا ہے۔ مقصد بھی خود ہی ارشاد فرما دیا کہ تمہیں اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لایا جائے، ذلتوں سے نکال کر عظمتوں کی طرف لایا جائے، ناکامیوں سے نکال کر کامیابی کی طرف لایا جائے، فراق چھڑا کر اپنی قربت اور نزدیکی عطا فرما دیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ حضور پیدا ہوئے، ابھی ایک بیان ہونا ہے، حضرت مولانا کے استاد ہیں مظہر حسین صاحب، ماشاءاللہ مفتی بھی ہیں، عالم بھی ہیں، علم بھی رکھتے ہیں، ماشاءاللہ بیان بھی کرتے ہیں۔ ہم تو بس آپ کی محبت سے بول رہے ہیں، ورنہ کوئی برداشت کرتا ہے کوئی کرتا ہی نہیں، کہ پھر جوش بیان میں ٹوٹ کر بولیں گے، لیتے کی دھمک سے پام و در بولیں گے، بے وقت کی بولیاں نہیں بولتے، ہم بولے اگر تو وقت پر بولیں گے۔ حضور پیدا ہوئے، پہلے کہاں گئے؟ سجدے میں۔ کہاں گئے بھائی؟ سجدے میں۔ کبھی ساجد کبھی مسجود ہوں میں، سمجھ لو بات کیا ہے میں نہیں ہوں۔ حضور سجدے میں کیا فرما رہے ہیں؟ یا رب امتی یا رب امتی۔ اور جب آیت طیبہ نازل ہوئی حضور کی ذات پر کہ ساری مخلوق ان صراط سے گزرے گی، حضور فرماتے ہیں کہ میری امت کیسے گزرے گی؟ جو بال سے زیادہ باریک ہے، تلوار سے زیادہ تیز ہے، میری امت کیسے گزرے گی؟ حضور علیہ السلام آپ روتے رہے رو رو کے سجدے میں چلے گئے۔ آپ فرما رہے ہیں یا رب امتی یا رب امتی۔ جب سرکار مدینہ علیہ السلام آپ اٹھے، سر سجدے سے اٹھایا، آپ چلے گئے پہاڑ کی طرف، وہاں ایک غار ہے، غار میں سجدے میں فرما رہے ہیں یا رب امتی یا رب امتی۔ جیسے بریلے کے تاجدار فرماتے ہیں کہ رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں، ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں۔ حضور روتے رہے، امت کی بخشش طلب کرتے رہے،
3 دن گزر گئے، صحابہ پریشان ہیں کہ سرکار کا دیدار نہیں ہو رہا، حرم خالی ہے، امت بڑی پریشان ہے کہ لاہو مکھ تھی مخطط برد یمن، من بھاوری جھلک دکھاؤ سجن، اوہ مٹیا نالی الاؤ تن جو ہمراہ وادی سن کریا۔ عرب شریف خالی ہے، لوگ سارے صحابہ پریشان اداس ہیں، چلتے ہیں جناب ابو ہریرہ، جناب صدیق اکبر، جناب فاروق اعظم، جناب عثمان غنی، جناب حیدر کرام، تمام صحابہ چلے جنگل کی طرف۔ وہاں پہنچے، ایک آدمی سے پوچھتے ہیں کیا ہمارے آقا کریم ادھر آئے ہیں؟ تو وہ جو ہے ایک آدمی ایک مولانا بیان کرنے کے لیے گئے، مولانا بیان کر رہے ہیں، دیکھتے ہیں کوئی آدمی موجود ہی نہیں، سارے چلے گئے۔ ایک آدمی بیٹھا تھا، انہوں نے کہا کہ آپ کیوں بیٹھے ہو؟ انہوں نے کہا آپ کو میرا خطاب اچھا لگ رہا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، میں تو کرسی اٹھانے کے لیے بیٹھا تھا۔ سارے چلے گئے کہ آرام کے ساتھی کیا کیا تھے، جب وقت پڑا تو کوئی نہیں، یہ دوست ہیں سب مطلب کے، دنیا میں کسی کا کوئی نہیں، یا مرنے والے لاکھوں تھے وہ رونے والا کوئی نہیں۔ آخری باتیں کر رہا ہوں، اجازت چاہوں گا انشاءاللہ، پریشان نہ ہوں کہ پیر صاحب نے بیگ چھوڑا ہی نہیں۔ جی کہو بھئی، نام و خطیب ہے، ہمارے کوئی دعویٰ نہیں، بیان آپ سن چکے ہیں، میں تو ایسے ہی اپنے آپ کو آپ کے دلوں کو محسوس کر رہا ہوں۔ یہ جانے والے ہیں کہ میرا چاہا نہ دیکھو میں کیا چاہتا ہوں، فقط تجھ کو جانے وفا چاہتا ہوں، وفا کا مطالعہ وفا کی عادت، وفا کر رہا ہوں، وفا چاہتا ہوں۔ جنگل کی طرف صحابہ پہنچے، آپ نے پوچھا کیا ہمارے آقا کریم ادھر آئے ہیں؟ اس پہاڑ کی طرف جو آدمی کھڑا تھا اس نے کہا کہ 3 دن گزر گئے ہیں، ہم نے دیکھا ہے کہ جہاں سے دور گزر رہے تھے، آگے چلے ایک چرواہ کھڑا ہے بکریوں کو چرانے والا، اس سے صحابہ نے پوچھا کیا ہمارے آقا کریم آئے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ 3 دن گزر گئے، میری بکریاں نہ کھاتی ہیں نہ پیتی ہیں، ایک غار سے رونے کی آواز آتی ہے، یا رب امتی یا رب امتی۔ صحابہ کرام سمجھ گئے کہ ہمارے آقا کریم اس غار میں موجود ہے۔ تمام صحابہ پہنچے، دیکھا کہ حضور سجدے میں رو رہے ہیں، فرما رہے ہیں یا رب امتی یا رب امتی۔ صحابہ کرام عرض کرنے لگے یا رسول اللہ اپنا سر مبارک اٹھائیے، امت پریشان ہے، مہربانی فرمائیں۔ سرکار نے سر نہیں اٹھایا، بار بار عرض کرنے لگے، حضور نے سر مبارک نہیں اٹھایا۔ آخرکار صحابہ کہنے لگے سیدہ زہرا باغ کو بلاؤ، سیدہ طیبہ طاہرہ جناب فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلاؤ۔ جناب حسن بھی آئے، جناب حسین بھی، جناب زہرا باغ بھی آئے۔ جب آئے عرض کرنے لگی یا رسول اللہ سر مبارک اٹھاؤ، حضور نے سر نہیں اٹھایا۔ جناب حسن بھی کھڑے ہیں، جناب حسین بھی، آپ کے کدو پر کھیلنے والے آپ کے نواسے کھڑے ہیں، اپنا سر مبارک اٹھائیے۔ حضور نے سر نہیں اٹھایا۔ حضور نے آخرکار سیدہ زہرا پاک کہنے لگی ابا جان اگر آپ سر مبارک نہیں اٹھاتے، اب سر میں سجدے میں رکھوں گی، قیامت کے دن اٹھاؤں گی۔ حضور علیہ السلام نے اپنا سر انور اٹھایا، فرمایا میری بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا اگر آپ نہ کہتی میں اپنا سر مبارک اس وقت تک نہ اٹھاتا جب تک میری پوری امت کی بخشش نہ ہوتی۔ نبی علیہ السلام نے اس وقت بہتات جلیلہ کافی ہے، بخشش کو یہی گا کافی ہے، حضرت کا وسیلہ کافی ہے، پڑھو لا
جانتا ہے خدا ان کا کہنا، مکی مدنی کا کیا کہنا، پڑھو لا الہ الا اللہ یا سرور عالم صلی علی، پڑھو لا کریم میرے چند کا نواب اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اللہ علماء سنت کا سایہ ہم پر قائم فرمائے. جو صحیح معنی عامل دین ہیں، مدرس ہیں، دین مصطفیٰ کا کام کرتے ہیں، ہمارے امام ہیں، حضور کے جو غلام ہیں ہمارے وہ امام ہیں. کیونکہ سجادہ مصلح ہے، مصلح ہے نشین، سجادہ نشین تو پھر مصلح ٹھہرے. ماشاءاللہ پچھلے سال آئے تو یہ مسجد تعمیر ہو رہی تھی، اب یہ مسجد بن گئی ہے ماشاءاللہ. اور ہم بھی اپنے مہر آباد شریف میں مسجد کو شہید کیا ہے، جو دادا جی کے وقت میں تھی، حضرت سید امام شاہ صاحب کے وقت میں جو بنی تھی، اس کو ہم نے شہید کر کے اب دوبارہ نئی تعمیر کر رہے ہیں، نئی مسجد. کیونکہ خوشاں مسجد و مدرسہ خانقاہ کے در ویبوت کینو کالے محمد. کیونکہ میرے دادا جان بنوائے، آپ نے مسجد بنوائی تھی. اب اللہ نے آپ کے بعد ہی 50 سال آپ کی مثال ہو گیا ہے، اللہ نے ہمیں توفیق دی ہے. میرے والد گرامی حضرت قبلہ پیر سید عطا اللہ شاہ صاحب سجادہ نشین مہر آباد شریف، میرے بھائی سید غلام حسن الدین شاہ صاحب، وہی اس مسجد کو دوبارہ نئی عمارت بنوا رہے ہیں. اللہ اپنے گھر کی مدد خود فرماتا ہے، کہ اللہ کے نام اتنی برکت ہے، اتنی ہے. جو بسم اللہ پڑھتا ہے نا صبح، میں شام تک شیطان سے بچتا ہے. جو شام کو بسم اللہ پڑھے صبح تک بچتا ہے. اللہ کے نام میں اتنی برکت ہے، اتنی کہ شیطان بھی دور ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ خود ہی مدد فرماتا ہے. جو اللہ کا گھر بنوائے اللہ خود مدد فرماتا ہے کہ اللہ اس کی قبر نور سے روشن فرمائے گا اور اس کا گھر جنت میں بنائے گا. آپ خوش نصیب ہیں پورے چک والے جنہوں نے ایسی شاندار اعلیٰ مسجد بنوائی. اللہ آپ کی تمام دوستوں کے کاروبار میں برکت عطا فرمائے. اللہ مجھے اور آپ کو صحیح معنی شریعت مصطفیٰ پر، دین مصطفیٰ پر چلنے کی، سنت مصطفیٰ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. میں نے آپ سے